جو عورتیں بیوی ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے کائنات میں، ان سے کہا گیا کہ کسی سے بات کرو تو کرخ لہجے میں کرو، اور آج فون پر تو چبا چبا کر کے گفتگو عورتیں کرتی ہیں، مٹک مٹک کر کے گفتگو کرتی ہے، لہجے بنا بنا کے کہ جس کے دل میں مرض اور پاپ نہیں ہے وہ بھی تمہاری آواز سن کر کے پاپ میں مبتلا ہو جائے۔ قوم کی جن بیٹیوں کی آواز میں قرآن سننے کے لیے منع کر دیا گیا، آج قوم کی وہ بیٹیاں گانے اور غزلیں پڑھ رہی ہیں، اپنی آواز کو انہوں نے آوارہ کر دیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ نے، اس کے رسول نے تمہیں مرتبے کیا دیے کہ تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا، لیکن تم جہنم کے راستے سے ہٹ گئی، تم جہنم کے راستے سے ہٹ گئی۔ تمہارے لیے ہیروئن کا کردار ہو گیا، فلم کی اداکارہ کا کردار ہو گیا، کربلا کے تاجدار کی بہن سیدہ زینب کے کردار کو تم کیوں بھول گئی ہو؟ تم کیوں فراموش کر گئی ہو؟ عورت اگر آبرو کو بیچ دے تو دنیا اس کو کبھی یاد نہیں کرتی، اور یاد بھی کرتی ہے تو گندگی سے تذکرہ کرتی ہے، اور عورت اگر اپنی آبرو کا تحفظ کرے، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ادب سے گردنیں جھک جاتی ہے، جس کی بہترین مثال سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کوفہ کے دربار میں سیدہ زینب چپ رہی، لیکن جب مجبوراً بولنا پڑا تو سیدہ زینب نے شان سے کلام کیا کہ کہنے والے کہتے تھے کہ کلام کسی عورت کا نہیں بلکہ یوں لگتا ہے کہ مولا علی کلام فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں خواتین اسلام، یہ آبرو ہے، یہ غیرت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن یہ جذبات کہاں چلے گئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ گناہ کے انجام سے تم ناواقف ہو گئی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے۔ جہنم کا دردناک عذاب تو تم جانو، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہلکے عذاب کے بارے میں ہم ضرور جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جب آگ کی جوتیاں اس کے پیروں میں پہنائی جائے گی تو اس کے دماغ کے اندر بھیجا ایسے کھولنے لگے گا، ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، صرف اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اتنا بتانا، میری بہنوں بتاؤ کیا تم اس کو برداشت کر سکو گی؟ برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہوگی؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو آؤ آج زندگی بدلو، زندگی کو تبدیل کرو۔ دیکھو، موبائل سے اپنے رشتے کو توڑ لو، وہ فیس بک سے اپنے رشتے کو توڑ لو، مردوں سے حتی الامکان دور رہو۔ دیکھو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب اپنے اپنے طور پہ جواب دیتے رہے، لیکن اس مجمع میں مولا کائنات بھی تھی، سب نے جواب دیا۔ مولا کائنات اٹھ کر کے اپنے گھر گئے، حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا فاطمہ آج حضور نے ایسا سوال کیا ہے کہ مراد مصطفیٰ کے مطابق کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ حضور نے سوال کیا کیا؟ تو کہا کہ سوال یہ کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آج عورتیں روزے کثرت سے رکھتی ہیں، اچھی بات ہے، نفلی روزے رکھیں، اچھی بات، 16 سیدوں کے نام پہ روزے رکھتی ہیں، یہ بھی آپ کا اپنا فعل ہے، بیویوں کی تذکرے کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا انداز ہے، الگ الگ انداز سے آپ عبادتیں کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ نفلی روزوں سے بہتر کیا ہے؟ نفلی نمازوں سے بہتر کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے جو تم نوافل کرتے ہو، سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مراد مصطفیٰ کے مطابق جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد سے مولا کائنات نے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ، حضور پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد پر نظر نہ ڈالے،
औरत किसी गैर मर्द पे नजर न डाले और कोई मर्द उस पर नजर न डाले, यानी औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और अजनबी मर्द उस औरत को न देखे। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है। जब मौलाए कायनात ने सुना ना, तो सुनने के बाद महफिल में गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अभी आप एक सवाल कर रहे थे, सरकार ने कहा औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? और हजरत मौलाए कायनात कहते हैं या रसूल अल्लाह, औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे, अजनबी मर्द औरत को न देखे। सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अली ये जवाब तुम्हारी तरफ से है या किसी और की तरफ से है? तो मौलाए कायनात कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जवाब फातिमा ने दिया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसका पस मंजर ये, हम कहते हैं ना कि फातिमा तो जरा जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने ये बात सुनकर कहा था, ये बात सुनकर कहा था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या कि औरत किसी मर्द को न देखे, मर्द उस औरत को न देखे।